وسلم کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ آپ خلافت کے اوپر آئے، آپ نے خطبہ دیا۔ کیا خطبہ دیا؟ آج تک کسی وزیر اعظم نے دنیا کی تاریخ کے اندر وہ الفاظ نہیں بیان کیے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پہلے خطبے کے اندر امیر المومنین بننے کے بعد ادا کیے۔ کیا تھا؟ کیا کہا تھا؟ اے لوگوں، میں آپ کی طرح ایک عام انسان ہوں، میں آپ کی طرح ایک عام انسان ہوں، میں کسی اور مخلوق کا نہیں ہوں، میں ایک انسان ہوں۔ اور فرمایا میرے نزدیک جو کمزور آدمی ہے وہ میرے نزدیک کیا ہے؟ طاقتور ہے۔ جو کمزور ہے، لوگ جس کو کمزور سمجھتے ہیں، معاشرہ جن کو کمزور سمجھتا ہے، میرے نزدیک وہ کیا ہیں؟ طاقت والے ہیں۔ اور فرمایا جو اپنے آپ کو طاقت والا سمجھتے ہیں، دنیا کے نظر کے اندر اپنے آپ کو بڑا طاقت والا مانتے ہیں، ابو بکر صدیق کی نظر کے اندر وہ کیا ہے؟ کمزور ہے۔ وہ کیا ہے؟ کمزور ہے۔ فرمایا میں مظلوم کا حق دلوا کے رہوں گا، اور ظالم کو جب بھی میرا موقع ملے گا میں اس کے خلاف کیا کروں گا؟ فیصلہ کروں گا۔ اور فرمایا اے میری جماعت، اے مسلمانوں کی جماعت، اگر میرے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی کام دیکھنا تو مجھے کیا کرنا؟ فوراً روکنا، مجھے ٹوکنا۔ اگر میں پھر بھی باز نہ ہوں تو تمہارا ہاتھ ہوگا اور میرا کیا ہوگا؟ گریبان ہوگا۔ اگر آپ نے میرے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف دیکھا، مجھے باز نہ رکھا، کل قیامت کے دن تمہارا گریبان ہوگا اور ابو بکر صدیق کا کیا ہوگا؟ ہاتھ ہوگا۔ اس لیے میں تمام لوگوں کو یہ اختیار دیتا ہوں۔ کیا دیتا ہوں؟ اختیار دیتا ہوں کہ جو میرے اندر دین اسلام کے خلاف چیز دیکھو، اپنے ہاتھ کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے اس کو کیا کرنا؟ مجھے اس سے روکنا۔ یہ پہلا خطبہ ہے۔ اور جب امیر المومنین بن گئے تو جب صبح ہوئی، آپ نے چند لنگیاں اٹھائیں، کپڑے کے کاروبار کرتے تھے، تاجر تھے، چادریں اٹھائی، اپنے کندھے مبارک کے اوپر رکھے، بازار کو جانے لگے۔ راستے کے اندر صحابہ کی جماعت ملی۔ کہا امیر المومنین کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا بازار کے اندر۔ کہا مسلمانوں کے امیر المومنین ہو، آپ کے اوپر خلافت کی ذمہ داری ہے۔ کہا وہ تو ٹھیک ہے، میرے اوپر، میرے کندھوں کے اوپر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، لیکن میرے کندھوں کے اوپر جس طرح تمہاری ذمہ داری ہے، میرے بچوں کی بھی کیا ہے؟ ذمہ داری ہے۔ اب بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے میں نے محنت مزدوری کرنی ہے۔ صحابہ نے، جلیل القدر صحابہ نے آپس کے اندر مشورہ کیا کہ ابو بکر صدیق کا جو گھر کا راشن ہے وہ بیت المال سے دیا جائے۔ اب اختلاف ہوا کتنی آمدنی دی جائے، کتنا پیسہ دیا جائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ جتنی مدینہ کے اندر ایک عام مزدور کی مزدوری ہے اس کے مطابق مجھے کیا دی جائے؟ اجرت دی جائے۔ آج تک کسی وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا کہ جتنی ایک مزدور کی مزدوری ہے اتنی مجھے کیا دی جائے؟ یومیہ اجرت دی جائے۔ خلیفہ بن گئے، اجرت مقرر ہو گئی۔